لڑاکے اب ایرینا میں گھومنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے ہتھیاروں کی نمائش کی، اپنے جسموں، اپنی طاقت اور اپنی مہارت دکھانے کے لیے کچھ حرکتیں کی جنہیں بے پناہ سراہا گیا۔ تالیاں بجائی گئیں اور خوب نعرے لگائے گئے۔ اس دوران میں ٹائیگر کی نگاہ بار بار تھابیس کی طرف اٹھتی رہی۔ وہ اس کا جائزہ لیتا رہا اور غور کرتا رہا۔ ماں نیچے سے بہت شور اٹھا۔ ٹائیگر ایرینا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 5 میں سے 2 سفید فام جو قد میں قدرے چھوٹے تھے ایک دوسرے کے مقابل آ گئے، جبکہ دراز قد سفید فام بلیک مین کے سامنے آ گئے۔ گویا سیاہ فام ان دونوں سے مقابلہ کرنے والا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک لمبا سا نیزہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا جال دبا ہوا تھا، جبکہ اس کے دونوں حریف شمشیروں اور ڈالوں سے مسلح تھے۔ دونوں سفید فام بھی شمشیر زن تھے۔ انہوں نے تلوار بازی شروع کر دی۔ وہ اس فن میں ماہر معلوم ہوتے تھے۔ تلواروں کی جھنکار سے آڈیٹوریم گونج اٹھا اور روشنیاں تلواروں سے منعکس ہو کر آنکھوں کو چندیانے لگی۔ اچانک سیاہ فام نے پینترا بدلا اور وہ نیزے سے اپنے ایک حریف پر حملہ آور ہوا۔ مقابل نے ڈال سے اس کا وار روکا اور پہلو بدل کر ایک طرف ہو گیا، جبکہ اس کے ساتھی نے اپنی تلوار سیاہ فام پر آزمائی۔ سیاہ فام تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ تلوار اس کے چہرے سے تقریباً چھوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ صرف ایک ساتھ کی تاخیر درکار تھی۔ اس کی ناک کٹ کر ایرینا میں گر گئی ہوتی۔ آڈیٹوریم میں سناٹا چھا گیا۔ لوگوں نے سانس تک روک لی تھی۔ ٹائیگر گہری توجہ سے یہ مقابلہ دیکھتا رہا۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے سیاہ فام لڑکھڑایا اور چت گر گیا۔ اس کی کھوپڑی بڑے زور سے چوبی فرش کے ساتھ ٹکرائی تھی۔ آواز آڈیٹوریم کے ہر حصے میں بآسانی سنی گئی تھی۔ پہلے تو ٹائیگر سمجھا کہ اس کی کھوپڑی کسی ناریل کی طرح چٹک گئی ہوگی، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سیاہ فام مسکرا رہا تھا اور اس کے سینے سے مقابل کی تلوار کی نوک چھو رہی تھی۔ اگر وہ ذرا سا دباؤ ڈال دیتا تو یقیناً تلوار سیاہ فام کے جسم میں پیوست ہو گئی ہوتی۔ آڈیٹوریم میں سناٹا چھا گیا۔ اتنی خاموشی کہ اگر اس وقت وہاں سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ ٹائیگر بھی منتظر نظروں سے ایرینا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے توقع تو نہیں تھی کہ سیاہ فام کا انجام موت ہوگا، لیکن اس جہاز پر اب تک جو کچھ بھی ہوا تھا وہ خلاف توقع ہی ہوا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے برابر والے باکس کی طرف دیکھا۔ ہیلن کسی مجسمے کی طرح ساکت تھی۔ وہ ایرینا کی طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے خود اس کو بھی یقین نہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے۔ غالباً وہ اپنے باپ کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے اسے بھی کسی انہونے کی توقع تھی۔ ڈیموس البتہ بے حس اور بے تاثر دکھائی دے رہا تھا۔ وقت جیسے ٹھہر گیا تھا۔ شمشیر زن کے ہاتھ میں خفیف سی بھی لرزش نہیں تھی۔ اس کا انداز اگرچہ جارحانہ نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں کیا تھا یہ بات بھلا کسی کو کیسے معلوم ہو سکتی تھی۔ دوسرے 2 سفید فام بھی لڑتے لڑتے رک گئے اور لمبے قد والا شمشیر زن بھی متوقع نظروں سے اپنے ساتھی کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ تجسس کی یہ گھڑیاں اس وقت ختم ہوئی جب فاتح شمشیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دکھائی دینے لگی تھی۔ مسکرانے کے باوجود اس نے تلوار سیاہ فام کے سینے سے نہیں ہٹائی تھی۔ شمشیر زن نے ریفری کی طرف دیکھا، جس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دیو کا مت سیاہ فام ایرینا میں مٹی کے ڈھیر کی طرح پڑا ہوا تھا۔ ریفری نے سفید فاموں کو فاتح قرار دیا اور اس کے ساتھ ہی مقابلہ ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ ٹائیگر نے چونک کر تھابیس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی سیٹ کی پشت گاہ سے سر ٹھکائے پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ اس نے ایرینا کی طرف نگاہ ڈالی تو وہی سیاہ فام جو کچھ دیر قبل طاقت کا دیوتا بنا اپنی مچھلیاں پھڑکاتا پھر رہا تھا، اب اس انداز میں ہاتھ اٹھائے ایرینا میں گھوم رہا تھا جیسے وہی فاتح ہو۔ ٹائیگر سمجھ گیا تھا کہ تھابیس نے اپنے حریف ڈیموس سے مذاق کیا ہے، اس کی طاقت کا مذاق اڑایا ہے اور اب اس مذاق سے خود ہی محظوظ ہو رہا ہے۔ اس کے دل میں تھابیس کے لیے بے پناہ نفرت پیدا ہو گئی۔ یہ شخص اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے ڈیموس کی طرف دیکھا۔ ڈیموس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ خفت زدہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کے چہرے سے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے اس مذاق کو سرے سے کوئی اہمیت ہی نہ دی ہو۔ وہ اب بھی اپنے حریف کی بیٹی ہیلن سے سرگوشیوں میں بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے سکون اور طمانینت کا احساس ہوتا تھا۔ اچانک آڈیٹوریم میں ایک بار پھر شور بلند ہوا۔ ٹائیگر ریلنگ سے نیچے جھانکنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا کیک لایا جا رہا ہے۔ اتنا بڑا کیک ٹائیگر نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نیچے موجود سب لوگ اپنی سیٹوں سے اٹھ کر اس غیر معمولی سائز کے کیک کو دیکھنے لگے۔ ٹائیگر نے ذہن میں فیصلہ دے دیا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا کیک ہے۔ کیک سفید رنگ کا تھا اور اس کی ساخت بالکل اس جہاز جیسی تھی جس کے آڈیٹوریم میں اس وقت یہ پارٹی ہو رہی تھی۔ اس جہاز کے اوپر کسی پھول کی بجائے ایک بہت بڑا ٹریکٹر بنا ہوا تھا۔
کریم کا یہ ٹریکٹر اپنی ساخت کے اعتبار سے بے حد بونڈا تھا۔ اس کیک کو ملازمین کی پوری ایک فوج نے اٹھا رکھا تھا۔ کیک جس پلیٹ فارم پر رکھا ہوا تھا اس کے نیچے پہیے لگے ہوئے تھے۔ اس پلیٹ فارم کو فرش پر رکھ دیا گیا، پھر ملازمین نے اسے دھکیلنا شروع کر دیا۔ وہ اسے آڈیٹوریم کے ایک مخصوص حصے کی طرف لے جا رہے تھے۔ اب روشنیوں کا طوفان سا امڑ پڑا تھا۔ آڈیٹوریم کا ذرہ ذرہ اور گوشہ گوشہ روشن ہو گیا تھا۔ آرکسٹرا پر ایک مسور کن دھن شروع ہو گئی اور لمحے بھر میں ماحول ایسا ہو گیا جیسے اس جگہ موجود ہر شے عیش و نشاط کے نشے میں ڈوب گئی ہو۔ دفعتاً سپیکر پر تھابیس کی آواز ابھرنے لگی۔ میں اپنے پرانے دوست ڈیموس کو یہ کیک تحفے میں پیش کرتا ہوں اور اسے مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نے دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز بنوایا۔ اس جہاز کی شان و شوکت دیکھتے ہوئے جی چاہتا ہے کہ اچانک اس کی آواز بند ہو گئی۔ ٹائیگر کی سماعت سے کسی کا بلند آہنگ کہکہا ٹکرانے لگا۔ اس نے چونک کر برابر والے باکس کی طرف دیکھا۔ ڈیموس کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا اور اس کی ہنسی میں فاتحانہ تاثر تھا۔ ٹائیگر نے کچھ دیر کے لیے اس ماحول سے نکل جانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ کیبن کے دروازے سے باہر آیا تو تینوں محافظوں نے اسے سلیوٹ کیا۔ ٹائیگر زیر لب مسکراتا ہوا راہداری میں آگے بڑھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے نہ جانے کیوں اسے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ وہ کچھ دیر چہل قدمی کر کے اس الجھن کو دور کرنے کے علاوہ ایک بات کا جائزہ بھی لینا چاہتا تھا۔ ایرینا میں جس سیاہ فام نے دونوں سفید فاموں سے شکست کھائی تھی اس نے اسے پریشان سا کر دیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اگرچہ سیاہ فام بالکل فطری انداز میں لڑکھڑا کر گرا تھا اور پھر اس کے سنبھلنے سے قبل ہی تلوار کی نوک اس کے سینے پر آ کر رک گئی تھی۔ سیاہ فام چاہتا تو اس موقع پر بھی دفاع کر سکتا تھا، لیکن وہ تو مٹی کا ڈھیر بن کر رہ گیا تھا اور یہ بات ٹائیگر کے حلق سے نہیں اتر رہی تھی۔ وہ سیاہ فام سے ملنا چاہتا تھا اور اس سلسلے میں اپنی ذہنی الجھن دور کرنا چاہتا تھا۔ اگر تھابیس نے واقعی مذاق ہی کیا تھا اور اس مذاق کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس سیاہ فام کو مجبور کیا گیا تھا تو وہ تھابیس کے سلسلے میں بھی کوئی ایسی ہی سزا تجویز کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ وہ راہداری کے اس حصے کی طرف بڑھتا رہا جہاں ایک دروازے سے اس نے سیاہ فام کو جاتے دیکھا تھا۔ یقیناً اس طرف اس کا کیبن ہوگا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا راہداری کے آخری حصے میں پہنچ گیا۔ یہاں ویرانی کا راج تھا۔ اطراف میں جو دروازے تھے ان پر نیم پلیٹ دیکھ کر ٹائیگر کو اندازہ ہو گیا کہ اس حصے کے کیبن ملازمین کے لیے مخصوص ہے۔ وہ ایک دروازے کے سامنے رک گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ دروازے پر دستک دے کر کسی سے سیاہ فام کے کیبن کا پتہ چلائے گا اور پھر اسے ملے گا۔ اسی لمحے اس کی حیثیت نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ دہشت، نفرت، خوف اور موت کی بو محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے دستک دینے کے لیے جو ہاتھ اٹھا رکھا تھا اسے پوری قوت سے دروازے پر دے مارا۔ دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا اور ٹائیگر کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی کھوپڑی پر کوئی وزنی شے دے ماری ہو۔ سامنے ہی فرش پر سیاہ فام پڑا تڑپ رہا تھا۔ اس کے سینے میں ایک نیزے کی انی کافی گہرائی تک پیوست تھی۔ اسی ساتھ راہداری کئی بھاری قدموں کی آہٹوں اور درندگی سے بھرپور غراہٹوں سے گونج اٹھی۔ ٹائیگر چند لمحوں تک تو حیران کھڑا سیاہ فام کی لاش کو دیکھتا رہا، پھر وہ فوراً ہی پلٹا اور دروازے سے نکل کر راہداری میں پہنچ گیا۔ اس نے آوازوں اور غراہٹوں کی مخالف سمت میں دوڑنا شروع کر دیا۔ راہداری سے نکل کر وہ جلد ہی واپس اپنی سیٹ پر پہنچ گیا۔ وہاں پارٹی اپنے عروج پر تھی اور کسی کو کانو کان خبر نہیں تھی کہ اس وسیع و عریض حال سے باہر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہمیں ڈیموس چاہیے۔ یک آوازیں ابھرنے لگی۔ یہ دو آدمیوں کی آوازیں تھیں۔ ٹائیگر نے ان کی طرف دیکھا۔ وہ آڈیٹوریم میں رائل سویٹ کے قریب نچلی سیٹوں پر براجمان تھا۔ ٹائیگر نے ان دونوں کو پہلے بھی دیکھا تھا۔ یہ دونوں شروع ہی سے ڈیموس کی نگرانی کر رہے تھے۔ ان کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی ڈیموس سے نہیں ہٹی تھی اور جس وقت دنیا کا سب سے بڑا کیک لایا گیا تھا تو ڈیموس نے اٹھ کر تقریر کی تھی۔ اس وقت ٹائیگر نے دیکھا تھا کہ ڈیموس نے انہی دو آدمیوں کو کوئی مخصوص اشارہ کیا تھا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت کو ایک خاص انداز میں حرکت دی تھی۔ یہ حرکت دیکھتے ہی ان دونوں میں سے ایک اپنی سیٹ سے اٹھ گیا تھا اور اس نے تقریباً 50 قدم دور جا کر واپس اپنے ساتھی کی طرف دیکھا تھا۔ پھر دونوں ہی چیخنے لگے تھے، ہمیں ڈیموس چاہیے، ہمیں ڈیموس چاہیے۔ چند لمحوں تک صرف ان دونوں کی آوازیں گونجتی رہیں، پھر رفتہ رفتہ دوسرے لوگ بھی ان کے ہم نوا بن گئے اور پھر اس قدر شور بلند ہوا کہ کان بہرے ہونے لگے۔ ڈیموس نے تھابیس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر جوش و خروش کا تاثر تھا۔ تھابیس کی اس سے نگاہیں چار ہوئیں تو وہ اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ تھابیس نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ یہ ایک طرح کی رضامندی تھی جس کا اس نے اظہار کر دیا تھا۔ ڈیموس نے اٹھنے کے بعد ایک بار پھر اپنے دونوں آدمیوں کو کوئی مخصوص اشارہ کیا۔ اب وہ دونوں ایک مرتبہ پھر رائل سویٹ کی پچھلی سیٹوں پر پہلو بہ پہلو بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈیموس نے اپنے کیبن میں کھڑے ہو کر حاضرین کی جانب دیکھا اور ہاتھ لہرانے لگا۔ جواباً لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ڈیموس کے ہونٹوں پر بڑی ہی طمانینت بھری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مان آڈیٹوریم میں ایک نئے جملے کی باز گشت سنائی دینے لگی کہ کاٹا جائے۔ ٹائیگر
ٹائیگر نے دیکھا کہ اس جملے کا آغاز بھی انہی دونوں آدمیوں سے ہوا تھا جنہیں ڈیموس نے اشارہ کیا تھا۔ جلد ہی حاضرین بھی ان دونوں کے ہم نوا بن گئے اور پھر ہر شخص چیخنے لگا کہ کاٹا جائے، کہ کاٹا جائے۔ ڈیموس نے جھک کر ہیلن سے کچھ کہا، پھر رائل سویٹ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ رکا اور پلٹ کر اپنے حریف کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے تھابیس کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ تھابیس نے نفی میں سر ہلا کر انکار کر دیا۔ نہیں ڈیمو، تم جاؤ، یہ سب کچھ تمہارے ہی کرنے کا کام ہے۔ ڈیموس دروازے کے پاس پہنچ چکا تھا۔ دروازہ کھلا اور وہ باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ایک شخص نے اندر جھانکا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سیمنٹ کا بنا ہوا ہو۔ اس نے تھابیس کی طرف عجیب سے انداز میں دیکھا۔ جواباً تھابیس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سیمنٹ سے پلاسٹر کیا ہوا چہرہ دروازے سے غائب ہو گیا۔ تھابیس اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ اس سے مخاطب ہو کر کچھ کہہ رہا تھا۔ ٹائیگر نے آڈیٹوریم میں ہونے والے شور کو ذہن سے جھٹک دیا اور اپنی تمام تر حسیات کو بروئے کار لاتے ہوئے ان دونوں میں ہونے والی بات چیت سننے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ ایک ایسی صلاحیت تھی جس کے لیے وہ اوشان کا بے حد شکر گزار تھا۔ گرچہ اس صلاحیت کو بیدار کرنے میں اسے بے پناہ مشقت کرنی پڑی تھی، لیکن اپنی سماعت کو دوسری تمام آوازوں سے بے نیاز کر کے محض کسی سرگوشی کو سننے کے قابل بنا لینا بہرحال ایک قابل فخر بات تھی۔ تھوڑی سی محنت کے بعد وہ ان دونوں کی باتیں یوں آسانی سے سننے لگا جیسے وہ آپس میں سرگوشیاں نہ کر رہے ہوں بلکہ اس کے قریب ہی بیٹھے بلند آواز میں بول رہے ہوں۔ میں اس بوٹ صاف کرنے والے لڑکے کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں، تھابیس اپنی بیٹی سے کہہ رہا تھا۔ برتھ ڈے کیک اس کی کمزوری ہے۔ ٹائیگر نے تھابیس کی طرف دیکھا۔ وہ یہ جملہ کہہ کر ہیلن کی طرف اس انداز میں دیکھ رہا تھا جیسے توقع کر رہا ہو کہ وہ اس کی تائید کرے گی، لیکن لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموش اور ساکت بیٹھی تھی اور انداز ایسا ہی تھا جیسے اس نے اپنے باپ کی بات سنی ہی نہ ہو۔ میرا خیال ہے تم یاٹ پر واپس چلی جاؤ، تھابیس نے قدرے ناگواری سے کہا، اور پھر میرے لیے لانچ واپس بھیج دینا۔ نہیں فادر، ہیلن نے جواب دیا، میں یہاں رکنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم کیا چاہتی ہو اور کیا نہیں چاہتی۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ تمہیں ہر حال میں واپس جہاز پر چلے جانا چاہیے۔ بس اب اٹھ جاؤ، وقت بہت قیمتی ہے۔ ٹائیگر نے ہیلن کو اپنے باپ کی طرف دیکھتے پایا تو اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ مزید کچھ کہنے والی ہو، لیکن اس نے شاید بولنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور پھر ایک لفظ بھی منہ سے نکالے بغیر وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ریلنگ تک گئی، وہاں سے جھک کر نیچے آڈیٹوریم کے فرش کی طرف دیکھا جہاں ڈیموس ایک لمبی چمکدار چھری ہاتھ میں لیے کیک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چند لمحوں تک وہ اسے دیکھتی رہی، پھر پلٹ کر دبیز قالین میں ٹخنوں ٹخنوں دنستی ہوئی رائل سویٹ کے عقبی حصے والے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ٹائیگر نے اس کے کندھوں میں اٹھان، ٹھوڑی میں کھنچاؤ اور آنکھوں میں ایک خاص قسم کے تاثر کی جھلک دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ وہ اس وقت فرما بردار بیٹی بن کر کیبن سے باہر نہیں جا رہی ہے۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اپنے جہاز پر واپس جا کر تھابیس کی خواہش پوری نہیں کرنا چاہتی بلکہ اس کے عزائم کچھ اور ہی ہیں۔ ٹائیگر بھی اپنی سیٹ سے اٹھ گیا۔ باہر راہداری میں آ کر وہ تیزی سے ہیلن کے پیچھے چل دیا۔ اس نے دیکھا کہ تھابیس کے محافظوں نے ہیلن کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس کی ضرورت نہیں، وہ محافظوں پر برس پڑی۔ میں تم لوگوں کے بغیر بھی اپنے جہاز کے عرصے تک پہنچ سکتی ہوں، تم لوگ یہیں ٹھہرو۔ ٹائیگر نے اسے گارڈز کے نرغے سے نکلتے اور غصے سے پاؤں پٹک کر راہداری میں تنہا آگے بڑھتے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ٹائیگر چند لمحوں کے لیے وہیں رک گیا۔ جب محافظوں کی بھیڑ چھٹ گئی تو وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اس وقت تک ہیلن راہداری کے موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ ٹائیگر موڑ پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ہیلن اس طرف نہیں جا رہی جدھر سے وہ اپنے جہاز تک پہنچ سکتی تھی۔ وہ آڈیٹوریم کے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ پھر وہ اندر داخل ہوئی اور لوگوں کے ہجوم میں گھس کر آڈیٹوریم کے فلور پر کھڑی ہو گئی۔ اس کا باپ اپنے رائل سویٹ سے اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہیلن کی نگاہ ڈیموس پر جمی ہوئی تھی۔ ڈیموس اس وقت کیک کاٹ رہا تھا۔ کیک کاٹتے ہوئے یک اس کی نگاہ اٹھی۔ اس نے ہیلن کو دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور پھر وہ معنی خیز انداز میں مسکرانے لگا۔ اس نے ہیلن کی طرف دیکھ کر اسبات میں سر ہلایا، پھر چھری اپنے سر کے اوپر سے لہرا کر اسے اشارہ کیا۔ چھری پر کریم اور کیک کے رنگین ٹکڑے چپکے ہوئے تھے۔ لہرانے کی وجہ سے اطراف میں ان ننھے ننھے ٹکڑوں کی بارش ہو گئی۔ ٹائیگر خاموشی سے ہیلن کے قریب جا کھڑا ہوا۔ ہیلن اس کی طرف متوجہ نہ ہوئی، وہ تو ڈیموس کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر بڑے ہی ناقابل فہم سے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ میں تو سمجھا تھا کہ یہ شخص ماضی کا نہیں، حال کا بھی جوتے پالش کرنے والا ایک لڑکا ہے۔ ٹائیگر نے ہیلن کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ وہ اس کی آواز سن کر چونکی اور پھر اسے قریب پا کر یوں اچھل پڑی جیسے یک اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ گیا ہو۔ اس نے گور کر ٹائیگر کی طرف دیکھا، پھر ناک منہ چڑھا کر بولی، تمہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تمہارے فادر کو یہ معلوم ہو گیا کہ تم نے اس کی خواہش پوری نہیں کی تو وہ یقیناً ناراض ہو جائیں گے۔
ٹائگر نے لہجے میں خلوص پیدا کرتے ہوئے کہا، میں اسے کئی بار پہلے بھی ناخوش کر چکی ہوں۔ ہیلن نے منہ بنا کر کہا، اور میں سمجھتی ہوں کہ آج رات کے بعد وہ بے حد ناراض ہوگا، اتنا ناخوش اور ناراض کہ زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ وہ ٹائگر سے بات کرتے وقت بھی ڈیموس کی طرف متوجہ تھی، اور جب بھی ان دونوں کی نظریں چار ہوتی تھیں، ہیلن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی تھی۔ ٹائگر الجھن میں پڑ گیا۔ آج اسے یہ اعتراف کرنا پڑ رہا تھا کہ وہ عورت کو نہیں سمجھ سکتا۔ عورت واقعی ناقابل فہم ہوتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکی کو ڈیموس سے شدید نفرت ہے۔ وہ بھدا اور بوڑھا تھا، بالکل کسی مینڈک جیسا تھا، لیکن ہیلن اس کی طرف یوں دیکھ کر مسکرا رہی تھی جیسے وہ دنیا کا کوئی حسین ترین نوجوان ہو۔ گزشتہ شب کیا مطلب؟ کچھ بھی تو نہیں، نہ میرا کوئی مطلب تھا اور نہ ہی تمہارا کوئی مطلب تھا۔ اب تم برائے مہربانی مجھے تنہا چھوڑ دو۔ ہاں، اس حسین خاتون کو پریشان کرنا چھوڑ دو۔ ایک آواز سنائی دی۔ ٹائگر چونک کر آواز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اوشان اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ نہ جانے وہ کب اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ ٹائگر کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی تھی۔ اس نے ہیلن کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی ڈیموس کی طرف متوجہ تھی، گویا اس نے اوشان کی آواز سنی ہی نہیں تھی اور نہ ہی اسے دیکھا تھا۔ کیا بات ہے لٹل فادر؟ اس نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس جہاز پر ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کام ہی کام، اور چونکہ تم لوگوں کو بلا وجہ پریشان کرنے کے کام میں مصروف ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ باقی سارا کام مجھے خود ہی کر گزرنا چاہیے۔ اوشان کے لہجے میں ناگواری کے تاثرات تھے۔